بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یوٹیوب چینل VOT یعنی وائس آف ٹروتھ میں خوش آمدید ہے۔ آج نشہ اقتدار کے بارے میں مختصراً بات کی جائے گی۔ پہلا حصہ کچھ پاکستان کے بارے میں اور آخر میں پھر روس اور یوکرین میں جو جنگ جاری ہے اس کے بارے میں اس حوالہ سے بات کی جائے گی۔ ناظرین، تاریخ انسانی مختلف قسم کے نشوں میں مخمور رہنے والوں سے بھری پڑی ہے۔ اقتدار اور ایسا اقتدار جو کہ نہ صرف اپنوں پر اجارہ داری دے یعنی اپنے ملک میں رہنے والوں پر اجارہ داری دے، بلکہ آس پاس کے خطوں کے علاوہ دنیا بھر میں بھی اپنی مرضی کرنے کی طاقت دے، تو ایسے اقتدار کا نشہ باقی سارے دوسرے نشوں پر بھاری ہوتا ہے۔ چند صدیوں سے برطانیہ، فرانس، اسپین، آسٹرین، ہنگیرین، پروسیا اور جرمنی، اسی طرح سوویت یونین اور امریکہ وغیرہ یہ طاقتیں تھیں جو اس قسم کے اقتدار کے نشے میں مخمور رہیں، جس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے۔ بہت لمبے عرصے تک یہ طاقتیں اس اقتدار کے نشے کا مزہ لیتی رہیں۔ اب اگر ہم موجودہ دور دیکھیں تو امریکہ کا اقتدار ہی ایسا اقتدار کہلاتا ہے یا کہلا سکتا ہے جس نے اپنے ملک، خطے اور دنیا بھر میں اپنی مرضی کی جو اجارہ داری ہے وہ قائم کر رکھی ہے۔ قیام پاکستان کے آغاز میں ہی امریکہ نے اس ملک کو اپنی طفیلی ریاست بنا لیا تھا اور امریکی مقتدر حلقے اس امر سے اتفاق کر گئے تھے کہ پاکستان میں صرف فوج کا ایسا ادارہ ہے جس پر امریکی مفادات کے لیے اعتماد یا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ گو درمیان میں کچھ مسائل ابھرتے رہے، لیکن عمومی طور پر آج تک اسی طرح کام چلایا جا رہا ہے اور اس سے آپ اتفاق بھی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈنڈے والی جو سرکار ہے کم از کم اپنے ملک کے اقتدار کے نشے میں قیام پاکستان سے مخمور ہے، اور اس ڈنڈے والی سرکار سے یہ جو پاکستان کا اقتدار واپس لینا ہے یہ اب کسی کے بس کی بات نہیں رہی۔ اب جو پاکستان کے اس وقت اصل حکمران ہیں ان کو امریکہ یاترا کا دعوت نامہ مل چکا ہے۔ پہلے تو شنید تھی کہ اسی ماہ کے آخر میں جانا ہے، لیکن اب کچھ تاخیر متوقع ہے کہ انکل سام کی طرف سے کچھ ایسے مطالبات تھے جن کو پورا نہیں کیا جا سکا۔ عبوری دور جو آج کل چل رہا ہے اس کے لیے انکل سام نے پاکستان کے ان اصل حکمرانوں کو جو اجازت دی وہ کاکڑ اینڈ کمپنی کی اجازت دی تھی جن سے کام چلایا جا رہا ہے۔ اب کاکڑ صاحب کو یہ جو اصل اقتدار والے ہیں پاکستان میں ڈنڈے والی سرکار، انہوں نے کاکڑ صاحب کو مطیع اور فرمانبردار رکھنے کے لیے ان کی ذاتی خواہش پر چند روز قبل جب وہ اقوام متحدہ میں ملک کی نمائندگی کرنے جا رہے تھے تو ان کو جو جہاز ہے اس کو پیرس لے جانے کی اجازت دی، اور پھر ایفل ٹاور پر تشریف لے گئے اور فی کس 3000 یورو کے حساب سے ان کی فیملی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے سفارت خانہ فرانس کے بجٹ میں سے یہ دعوت اڑائی، اور اس کے ثبوت پر آپ یہ مختصر سی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ پرائم منسٹر اندر ٹر گیا کہ آہو وہ ٹر گیا اندر کھا گیا۔ جناب کاکڑ صاحب نے ساڈے پرائم منسٹر پاکستان، کیا بات ڈنر پہ پہنچ گئے جناب، ماشاء اللہ۔ کاکڑ صاحب السلام علیکم۔ کنٹری میں سر الحمد للہ
انور اقبال ہوں ڈان کا یہاں پر. السلام علیکم جی. امام احمد علی خیریت سے ہیں؟ یہ جی اپنے پرائم منسٹر صاحب ہیں جناب. ویلکم جی. ویلکم سر. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. واپسی پر کاکڑ فیملی اینڈ کمپنی جب آ رہے تھے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ لندن میں کچھ قیام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تفریح کرنا چاہتے ہیں، جس کی ان کو ملک کے اصل مقتدر حکمران نے اجازت دے دی. وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی اجازتیں دے کہ نجی کاموں کے لیے ان کو پھر مطیع اور فرمانبردار رکھا جا سکتا ہے. اب اگر دکھاوے کے لیے اس ملک میں انتخابات کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ کسی بھی توانا آواز والے کی جگہ کبھی بھی نہیں بنے گی. اب آپ دیکھیں کہ وہ اقتدار میں آنے کا تو خواہش مند نہیں تھا، لیکن صحافت میں بہرحال ایک توانا آواز تھی عمران ریاض کی، جس کو 4 ماہ قید رکھا گیا، اور اب جب اس کو رہا کیا ہے تو اس کی صحت اور دماغی صورتحال جو ہے وہ دراصل عمران خان اور اس جیسے ہم نواؤں کو سبق دینے کے لیے کافی ہے کہ اتنے ماہ قید رکھ کے آپ کا یہ حشر کیا جا سکتا ہے. چین کے ساتھ سی پیک کا معاملہ اس وقت جو اقتدار میں حکمران ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے چین کو، اور یہی امریکہ کی ڈیمانڈ تھی جس کو پورا کر دیا گیا ہے. اسرائیل کو تسلیم کر کے اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کی بہتری کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور جو ہی یہ کام ہوگا پاکستان کو 100 بلین کا جو مدد کہہ لیں یا قرضہ کہہ لیں آسان شرائط پر، سو یہ رقم مہیا کر دی جائے گی. خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل، اگر یہ سارے امیدوار یا جو بھی اب آگے جا کے اقتدار کے مزے لینا چاہتے ہیں، ان کو ہمیشہ شہباز شریف صاحب کو اپنا ماڈل بنانا چاہیے. اور اگر یہ جو میں نے نام لیے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آئندہ اقتدار کے مزے لینا چاہتا ہے تو اگر وہ شہباز شریف ماڈل نہیں بنا سکتے تو پھر وہ بھول جائیں کہ ان کو اقتدار میں لایا جائے گا. اب جو اس وقت پاکستان کی فوج ہے اس کے ساتھ متھا لگا کر کوئی اس فوج کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی وقت شاید اس فوج کے افسران میں اندر سے یہ آواز اٹھے ان کے ضمیر کی کہ آخر وہ کب تک اس ملک کے عوام کے ساتھ جانوروں والا سلوک روا رکھیں گے. لیکن یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اگر اس قسم کی کوئی سوچ اندر سے اٹھتی ہے تو اس میں ابھی مزید کئی سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو حالیہ واقعات گزرے ہیں اس میں کئی نوجوان افسر جو ہیں ان کو ان واقعات نے سوچنے پر بہرحال مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کی فوج یہاں کے عوام کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. لیکن یہ جو نوجوان افسر ہیں ان کو بہرحال اوپر آنے میں کون ان میں سے آتا ہے کافی عرصہ لگے گا. اب کچھ بات کرتے ہیں روس اور یوکرائن جنگ کے بارے میں. اب جو امریکی صدر بائیڈن ہیں انہوں نے یہ جو پہلے بات ہو رہی ہے اقتدار کے نشے کی، اس نشے میں چونکہ وہ بھی مخمور ہیں تو انہوں نے ایک بات کر دی ہے کہ 7 اکتوبر یہ جو آ رہا ہے، کیونکہ یہ صدر پیوٹن کا جنم دن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے روسی قبضہ میں جو موجود کریمیا کا علاقہ ہے اس کو یوکرائن کی وساطت سے آزاد کروانے کی مساعی کی جائے گی. اب پچھلے چند روز سے کریمیا اور خیرسن کے علاقہ میں یوکرائن کی طرف سے HEMARS میزائلوں کی مدد سے، یہ جو آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے کامیاب حملے کیے گئے ہیں. اور پھر 25 ستمبر کو یوکرائن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے قبضہ میں کریمیا کے جنوب مغرب میں واقع یہ جو ویسٹاپول نیول ہیڈ کوارٹر ہے، یہ جو آپ جگہ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یوکرائن نے حملہ کر کے فوجی سازو سامان کے علاوہ فلیٹ کمانڈر ایڈمرل وکٹر سوکولوو اور بما 30 افسران کے جو نیوی کے افسران تھے ان کو ہلاک کر دیا ہے. تاہم روس نے ابھی تک اس خبر کی
تردید کی ہے اور تصدیق نہیں کی۔ اسی ہفتہ امریکن ٹینک ابرامز M1 یوکرائن کے حوالے کیے جانے کی بھی خبر ہے، اور جو سب سے خطرناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے ATACMS، جو آپ اس پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی فوری طور پر یوکرائن پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس میزائل کو 300 کلومیٹر تک فائر کیا جا سکتا ہے، اور بحیثیت بیلسٹک میزائل یہ فضا میں بہت اونچائی پر جاتا ہے، جس کو شاید روسی دفاعی نظام ڈیٹیکٹ نہ کر سکے یا روک نہ سکے، اور پھر اس بلندی سے یہ انتہائی سپرسانک رفتار سے اپنے ہدف پر حملہ کرتا ہے، اور اس کی ہدف پر حملہ کرنے کی رفتار کروز میزائل سے 3 گنا زیادہ ہے، اور یہ میزائل حرکت کرنے والے ہتھیاروں کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے۔ روس اب اس نئے خطرہ سے کیسے نپٹے گا، اس کے لیے ہمیں روس کی رسپانس کا انتظار کرنا ہوگا۔ بہرحال امریکی صدر کی حالیہ اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد، جس میں انہوں نے یوکرائن جنگ کو ہر صورت جاری رکھنے کا عندیہ دیا تھا، روس یوکرائن جنگ میں بہت تیزی اور شدت آ گئی ہے، اور حیران کن حد تک یوکرائن نے روس کے کریمیا کے علاقے اور بلیک سی میں کامیاب حملے کرنے شروع کر دیے، خاص کر جو نیول فلیٹ ہے روس کا، اس پہ بڑے کامیاب حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ابرامز ٹینک زمینی دستے سے آگے بڑھیں گے، جو اب ان کا پلان ہے، اور فضا سے یہ جو ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہیں روس پر، ان کی فضا سے بارش کی جائے گی، اور امریکی صدر پوری کوشش کریں گے کہ 7 اکتوبر تک یوکرائن کے ذریعے کوئی بہت بڑا بریک تھرو حاصل کر لیں، کیونکہ یوکرائن کی جنگ میں جیت ہی صدر بائیڈن کے آئندہ انتخابات کا رستہ ہموار کر سکتی ہے۔ اب ناظرین، جیسے شروع میں بتلایا تھا کہ ایسا اقتدار جس میں اپنے ملک کے علاوہ دنیا بھر کو اشاروں پر نچایا جا سکتا ہو، اس کا نشہ بہت ہی مخمور کرنے والا ہوتا ہے، اور صدر بائیڈن اس عمر میں بھی اس نشہ کی مخموریت سے مزید 4 سال کے لیے مزے لینا چاہتے ہیں۔ اب ان کے ان اقدامات سے دنیا پر کیا بیتے گی، عوام پر کیا بیتے گی؟ اقتدار کا جب نشہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت نہ دنیا پر بیتنے کی کوئی پرواہ کی جاتی ہے، اور نہ دنیا کے عوام پر کیا بیتے گی اس کی پرواہ کی جاتی ہے۔ وہ اپنا مقصد جو ہے، چونکہ وہ نشے میں مخمور ہوتے ہیں، وہ ہر صورت حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔